اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دن چلی تھی، ردا تھی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے۔ کربلا پھر آئی ہے زینب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام: من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ عزیزو، جیسا کہ ایام چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ دن اربعین حسینی کے دن ہیں، اور یہ دن جب آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو دل کو ایک تڑپ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ خود کو حرم امام حسین علیہ السلام تک پہنچائے اور امام کی زیارت کرے، اور امام کی زیارت میں گھر سے نکلے۔ لہٰذا یہ دن ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں پوری کائنات کے لوگ جمع ہوتے ہیں کربلا میں، اور حرم امام حسین علیہ السلام میں جمع ہو کر امام کا چہلم مناتے ہیں، اور اربعین حسینی کو امام کی خدمت میں حاضر ہو کر مولا کو پرسہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اب اس سال جیسا کہ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گھروں میں رہ گئے، مومنین حرم امام تک نہ جا سکے، بس جن کا نام امام نے لسٹ میں لکھا وہی کربلا میں حاضر ہوئے۔ تو اس موضوع کی بنا پر اور اس حوالے سے میری مجلس کا عنوان جو ہے وہ ہے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ امام کی زیارت کی فضیلت اور زیارت کے اجر و ثواب اور ان کے بلند مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام کا جو قول میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا کہ امام فرماتے ہیں: من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ، کہ جو شخص فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گویا کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہو۔ یہ حدیث امام علیہ السلام کی زیارت کے بلند و بالا مقام کو بیان کرتی ہے، اور اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کی زیارت ایسے ہے جیسے انسان نے خدا کی زیارت کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں اور وہ ذات ہیں کہ خداوند عالم نے جس ہستی کو اپنی طرف سے یہ حق دیا ہے کہ لوگ
ان کی زیارت کو جائیں تو ان کی زیارت کے بدلے میں خداوند عالم زائر امام حسین علیہ السلام کو بھی ایسے ایسے مقام اور ایسے ایسے منصب سے نوازتا ہے اور ایسے ایسے مقام عطا کرتا ہے کہ انسان سوچنے اور فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی ہستی ہیں، یہ حسین ابن علی کی ذات آخر کیسی ذات ہے کہ جن کی زیارت کے بدلے میں زائر کو ایسا مقام حاصل ہو کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھتا ہے۔ اب یہ زائر کا مقام ہے جو امام بیان کرتے ہیں کہ زائر کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب جب وہ زائر گھر سے نکل کر جب حرم امام تک پہنچتا ہے اور امام کے حرم میں داخل ہوتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس کا نام کامیاب لوگوں میں لکھ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جن کا نام ایسے لوگوں میں ہے کہ عالم محشر میں جو صف اول میں کھڑے ہوں گے، اور یہ زائر حسین بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور جب یہ زائر امام کی زیارت کر کے اپنے وطن واپسی کی صرف نیت کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اب گھر جانا چاہیے یا مجھے اپنے وطن جانا چاہیے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تجھے بشارت ہو کہ خداوند عالم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام صرف اور صرف زائر حسین کو حاصل ہے کہ خداوند عالم اپنے فرشتے کے ذریعے سلام بھیجتا ہے اس بندے کو۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ تو زائر حسین ہے، تو نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ جی ہاں عزیزو، یہ اس ہستی کی زیارت کا ثواب ہے کہ جس کی زیارت اور جس کے زائر جب زیارت کر کے لوٹتے ہیں تو گویا اپنی زندگی کے گناہ بخشوا کر، اپنی زندگی کے گناہ معاف کروا کر گھر لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ زائروں کو عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شیعہ مومن حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا، مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے کہ اس نے 19 حج اور 19 عمرے کیے ہیں، اور آپ نے اسے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر حج اور عمرے کے لیے جائے تاکہ اس کے 20 حج اور 20 عمرے مکمل ہوں۔ تو ان 20 حج اور 20 عمروں کے مقابلے میں اس کے لیے امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب لکھا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، تمہارے نزدیک کون سا امر زیادہ محبوب ہے؟ آیا 20 حج اور 20 عمرے انجام دینا تمہارے زیادہ نزدیک محبوب ہے، یا پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے میرے آقا و مولا، اے میرے سردار، میں اس چیز کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں اور زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ پس اگر تو اس چیز کو محبوب سمجھتا ہے اور
اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ محشور ہو، تو جاؤ ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کرو۔ ہاں عزیزو، یہ مقام ہے امام کی زیارت کا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں 20 مستحب حج انجام دے اور 20 مستحب عمرے انجام بجا لائے، تو امام کے اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 20 حج اور 20 عمرے کے مقابلے میں اگر تم ایک دفعہ حسین ابن علی کی زیارت کرو تو وہ زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے خود یہ مقام عطا کیا، ان کی شہادت کے بدلے اور ان کی اس قربانی کے بدلے کہ جو امام علیہ السلام سے پہلے نہ کسی نے یہ قربانی دی تھی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی قربانی دے سکے گا۔ جی ہاں عزیزو، یہ تو امام کی زیارت کا اجر و ثواب ہے، یہ زائر حسین کا ایک مقام ہے کہ جب وہ امام حسین کی زیارت کر کے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کو ایسا مقام عطا کرتا ہے۔ اب کون بندہ مومن ہے، کون سا انسان ہے جو نہیں چاہے گا کہ میں قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ محشور ہوں؟ یقیناً ہر انسان آج کی دنیا میں، ہر وہ انسان جو امام حسین کے مقصد اور امام حسین سے محبت اور مودت رکھتا ہے، وہ ضرور یہ چاہے گا کہ قیامت کے دن بھی اس ہستی کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوں۔ بس عزیزو، جتنا بھی امام کی زائر اور زیارت کے بارے میں فضیلتوں کو بیان کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ لاتعداد روایتیں ہیں زائر حسین اور زیارت حسین کے بارے میں۔ میں کہوں کیوں کر نہ ہو کہ ایسی شخصیت اور ایسی ہستی کہ جس کی شہادت عظمیٰ کا مقام پائی اور جس کی شہادت نے کائنات کو بیدار کر دیا، کہ جس کی شہادت کے بعد کائنات کے ذرے ذرے نے اس پر گریہ کیا۔ شہادت کے بعد ہی نہیں بلکہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء 1,24,000 انبیاء نے امام حسین کی مصیبت پر گریہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء کو یہ وحی کی اور بتایا کہ میرا محبوب اور میرا برگزیدہ حسین ابن علی کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز حسین پر گریہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح اے میرے نبیوں تم بھی حسین پر گریہ کرو۔ جی ہاں عزادارو، جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ کلمات ہیں اور ان کلمات کے ذریعے تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کلمات کی تعلیم دو۔ تو جناب آدم کے سامنے جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا، یہ قرآن مجید کی آیت کے الفاظ ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم کو ان کلمات کا علم دیا گیا، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ پنجتن پاک کے اسماء مبارکہ ہیں۔ جب جناب آدم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم تم یوں کہو کہ یا حمیدو بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن والحسین۔ بس عزادارو، یہ وہ مقام تھا جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ نام اپنی زبان پر جاری کیے تو ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اور فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی جبرائیل، ان 5 ناموں میں سے جب 4 نام لیے تو میرے دل کو خوشی اور سرور محسوس ہوا، لیکن جب 5واں نام لیا تو میرا دل میرے سینے کے اندر چور چور ہو گیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری حالت متغیر ہو گئی۔ اے میرے بھائی جبرائیل، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ 5واں نام کس ہستی کا نام ہے؟ ھذا دارو، اب یہ وہ مقام تھا جہاں پہ جناب جبرائیل اور جناب آدم علیہ السلام دونوں امام حسین علیہ السلام کے عزادار بنے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے آدم، یہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جو خاتم الانبیاء کا نواسہ ہوگا اور وصیوں میں سب سے بہترین وصی کا بیٹا ہوگا، اور اس کی مصیبت تمام تر مصیبتوں سے بالا تر ہوگی کہ کوئی دنیا کی ہر مصیبت اس کے آگے بہت کم نظر آئے گی۔ لہٰذا جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ مظلوم اور تنہا ترین شہید ہے کہ کربلا کے دشت میں جب یہ العطش کی صدا دے گا تو اس کو تلوار کے ذریعے اس کی پیاس بجھائی جائے گی، اور جب یہ حلم ناصر کی صدا دے گا تو کوئی اس کی نصرت کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ وہ شہید ہے اور یہ وہ مظلوم ہے کہ جب اس کی شہادت ہو چکے گی اور یہ شہید ہو جائے گا تو اس کے سر کو اس کے انصار کے سروں کے ساتھ شہر بشہر پھرایا جائے گا، اور اس کی مستورات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے شہر بشہر کوچہ و کوچہ پھرایا جائے گا۔ اب جب یہ جناب جبرائیل نے مصیبتیں بیان کرنا شروع کی اور مصیبت بیان کرتے رہے تو گویا روایت کے جملے ہیں کہ جناب آدم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح گریہ کر رہے تھے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جواں بیٹے کے لاش پہ گریہ کرتی ہے۔ ھذا دارو، خداوند عالم نے اپنی سب سے پہلی مخلوق جناب آدم علیہ السلام کو حسین ابن علی پر گریہ کروایا اور یہ چاہا کہ میرا ہر نبی میرے حسین پر روئے، میرے حسین پر گریہ کرے۔ کوئی نبی ایسا نہ گزرا کہ جس نے حسین ابن علی پر گریہ نہ کیا ہو۔ خود کربلا میں جب جناب آدم کا گزر ہوا تو جناب آدم علیہ السلام پر حزن و ملال طاری ہو گیا۔ خداوند عالم نے چاہا کہ اے آدم، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ میرا برگزیدہ اور میرا محبوب حسین قتل ہوگا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تیرا بھی خون بہے اور تو بھی یہاں پہ مصیبت دیکھے۔ ھذا دارو، کل وہ زمین تھی کربلا کی جو ایک تپتا صحرا تھا کہ جو ہر طرف سے وحشتیں لیے ہوئے تھی۔ آج اسی کربلا کو دیکھیں کہ حسین ابن علی نے اس کربلا کو کیا بنا دیا، اس کربلا کو معلیٰ بنا دیا اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا دروازہ کھولے رکھے ہیں کہ میرے زائر میری زیارت کو آئیں تاکہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کر سکوں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دن چلی تھی، گردہ تھی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے